جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ لکھنے کا فریضہ کیسے عائد کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا لکھنا نہیں تھا اس لیے کہ وہ لکھنے والے نہیں تھے، لہٰذا اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے پہلے لکھنے پڑھنے کا رواج تھا، قرآن کو باقاعدہ رسول اللہ نے لکھ دیا ہے اور تحریر کردہ قرآن رسول پاک کے پاس پڑا ہوا تھا۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ لکھے پڑھے وہاں لوگ زیادہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا فریق اس میں لکھ دے اور لکھنے والا انکار نہ کرے، جس طرح کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھ ڈالے۔ اور لکھنے والے کو املا کون کرائے، یہ بات کون دہرائے گا کہ بھئی اتنا قرضہ ہے، یہ قرض دینے والا یہ املا کرائے گا یا قرض لینے والا کرائے گا؟ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، بھئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہ تو دنیاوی، تمہیں نماز ہی دین نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرا دے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، قرض لینے والا املا کرائے، قرض دینے والا املا نہ کرائے۔ پھر کل یہ کوئی نہ کہہ دے بھئی تم نے بس خود اس کو بیان کیا ہے کہ اتنے پیسے لکھ دو، اس نے لکھ دیے ہیں، میں نے تو اتنے نہیں لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلْ، املا کرا دے، بیان کر دے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور یہ قرض لینے والا اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، جو اس کا پالنے والا ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ یہ قرض لینے والا ٹھیک ٹھیک بیان کرے، کاتب کو، لکھنے والے کو، کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لیے ہیں 1,00,000 اور لکھ ڈالے 90,000۔ اب آگے مزید اس کے جزیات بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، جس کو قرض دیا ہے، قرض لینے والا اگر ہو سفیہن، سادہ آدمی ہو، بے عقل ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، اس کو طریقہ بولنے کا نہیں آتا ہو، بیان کرنے کا نہیں آتا ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ اس پر قادر نہ ہو کہ وہ املا کرائے، بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، ان یمل، ہوا جو خود کوئی بیان نہیں کر سکتا، فلیملل، پھر املا کرا دے، ولیہ، اس کا وارث، اس کا سرپرست، اس کا ساتھی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ پھر بھی بیان قرض دینے والا نہیں کرے گا، قرض لینے والا بیان کرے منشی کے سامنے۔ اگر قرض لینے والا بیان پر قادر نہیں ہے تو قرض لینے والے کا کوئی وکیل، کوئی وارث، اس کا کوئی سرپرست بیان کرے، لیکن کرے گا قرض لینے والا بیان۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور تم گواہ طلب کر لو 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تم مردوں میں سے 2 آدمی ہونی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ دین کا بھی ناقص ہے، اس کا عقل بھی اس کا ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہی میں 2 عورتوں کو رکھا ہے، تو جو 2 مردوں کو رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ اگر مرد کا ایمان اور عقل عورت سے زیادہ ہے تو پھر 1 گواہ کیوں نہیں ہے؟ یہ دوسرا اس کے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ طلب کر لو 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، جو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں اچھے لگے،
وہ دو گواہ من الشہداء گواہوں میں سے جو تمہیں اچھے لگے وہ گواہ رکھو. یہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما، اگر کنفیوز ہو جائے ان میں سے ایک. یہ نہیں ہے کہ وہ بھول جائے، یہاں بھول جانے کی بات نہیں ہے. ان تضل احداہما، اگر کنفیوز ہو جائے، اگر پسل جائے ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے ایک کو دوسری. عورتوں میں چونکہ حیا زیادہ ہوتی ہے اور بیان کرنے اور فصاحت اور بلاغت اور کھل کر بولنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر ایک نے کچھ کنفیوژن پیدا کی، واضح بیان نہیں کر سکی، تو دوسرا اس کو یاد دلائے، اس کی وضاحت کرے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اللہ فرماتے ہیں انکار نہیں کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. یہ دیکھو دین ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. ایک ایک جز کو، نماز کا کوئی ایک رکعت بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، ایک رکن بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، مگر لین دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، تجارت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم دین جو ہے وہ لین دین کی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلا لیا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، لکھ لینے سے. اللہ نے فرمایا تم جب کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہو اور قرض کا لین دین ہے تو اس میں لکھنے سے سستی نہ برتو، صغیراً او کبیراً، پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک وقت معین تک. لکھنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی دوستی ہے ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی ہم آپس میں گہرائیاں ہیں کیا ضرورت ہے، بھئی ہماری تو ایسی ہے جیسے ہم بھائی بندے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یا یہ معاملہ چھوٹا سا ہے اس میں کیا لکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا، لکھنا ضروری ہے. اب اس کے فوائد اور حکمتوں کو بھی اللہ بیان فرماتے ہیں. ذالکم، یہ لکھنے والا معاملہ، اقسط عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ عدل کے قریب ہے. یہ لکھنے کی بات عدل کے قریب ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بہت برابر ہے. گواہ بھی اس میں قسمیں نہیں اٹھائیں گے، لکھنا بھی موجود ہوگا اور گواہ بھی موجود ہے. اس میں کسی کے اوپر بدگمانی نہیں ہو سکتی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ شبہات